جب حضور کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابی عطا کی کہ مکہ بھی فتح ہو گیا، تو اب پورے عرب کے اطراف و اکناف میں یہ بات طے ہو گئی کہ اب جدید اصطلاح میں ہم کہیں گے اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس. اب ہم کیا مخالفت کریں اور کیا اب آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کریں؟ بات ختم ہو گئی جب مکے پر اب حضور کا قبضہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب قبیلوں نے اپنے وفد بھیجنے شروع کیے. فلاں وفد آ رہا ہے، ایمان کا اعلان کر رہا ہے، پورا قبیلہ ایمان لے آیا ہے. فلاں قبیلے کا وفد آ رہا ہے، ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، پورا عرب مسلمان ہو گئے. اب یہ لوگ جو ایمان لا رہے تھے، اور ایمان لانے کا مطلب کیا؟ صرف یہ کہہ دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی اندرونی کیفیات تین میں سے کوئی سی ایک ہو سکتی تھی. یا تو واقعی ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو واقعتاً صدق دل سے ایمان لائے، اور ایک ممکن صورت یہ تھی، اور یہ ہر انقلابی عمل میں ہوتا ہے، کہ مخالف انقلاب قوتیں جب یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہمارا بس نہیں چلے گا، اب ہم انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتے، تو بظاہر سرنڈر کر دیتے ہیں، لیکن دلوں میں ایک ارادہ ہوتا ہے دیکھیں گے کوئی موقع ملا، وہ حالات بدلے تو پھر ان سے نبٹ لیں گے. اگر کسی نے اس نیت سے اسلام کا اظہار کیا تو وہ گویا کہ منافق تھا. لیکن بہت سے لوگوں کی کیفیت ہو سکتی ہے نظری اعتبار سے کہ نہ مثبت طور پر ایمان ہے، نہ منفی طور پر نفاق ہے، کوئی دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے، کوئی صرف ٹائم گین کرنے کے لیے اسلام کا اظہار نہیں کیا ہے. تو گویا کہ یہ پازیٹو ویلیو ایمان کی +1 +2 +3 +4 ایمان کے درجے ہیں. ایک عام آدمی کا ایمان ہے، ایک ابو بکر صدیق کا ایمان ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. خود صحابہ میں یہ درجہ بندی تھی، اور ہم تو اپنے ایمان سے کیا نسبت اور کیا تناسب قائم کریں گے صحابہ کے ایمان کے ساتھ، بالخصوص ابو بکر صدیق جیسے صدیق اکبر کے ایمان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح -1 -2 -3 -4 یہ منافقت کے درجے ہیں. کس درجے کا نفاق ہے، کس درجے میں ڈٹرمینیشن ہے کہ وی ہیو اونلی ٹو بائی ٹائم، اب اس کے سوا چارہ نہیں ہے، اب ہم ریزسٹ نہیں کر سکتے، اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، سر جھکا لو. ایسے لوگ بھی تھے جن کے اندر صرف دھوکہ دینے ہی کے لیے وہ ایمان کا اظہار کر رہے تھے، ان کے پیش نظر دھوکہ تھا، اپنے آپ کو بچانا تھا. ان دونوں کے درمیان ایسے لوگ بھی یقیناً تھے جو نہ مثبت طور پر مومن تھے، نہ منفی طور پر منافق تھے، مسلم تھے. اسی آیت کے بنا پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے، اثبات الاسلام بغیر الایمان. اسلام کا اثبات، تسلیم کر لینا اسلام کو بغیر ایمان کے. اس آیت کے حوالے سے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اب اگلا ٹکڑا اس آیت کا یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ منافق نہیں تھے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اس لیے کہ اسلام کے معنی یہ تو ہے، یہ تو لازماً کرنا ہوگا. وہ دور جو ہے آج کی طرح تو نہیں تھا کہ نماز نہ پڑھو تب بھی مسلمان، پڑھو تب بھی مسلمان، کروڑ پتی ہونے کے باوجود حج نہ کرو تب بھی مسلمان. تو یہ بات تو نہیں تھی اس وقت. تو یہ کہ اطاعت تو کرنی پڑتی تھی، اس لیے کہ اطاعت تو ظاہر ہو جاتی ہے، کوئی کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. ایک چھوٹی سی بستی مدینے کی، ان میں کون نماز پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا صاف واضح ہوتا تھا. لہذا منافقین کو بھی آ کر نماز پڑھنی پڑتی تھی، بلکہ جو رئیس المنافقین تھا وہ ہمیشہ پہلی صف میں ہوتا تھا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا اور کہتا لوگوں دیکھو ان کی بات توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں.
وہ اپنی اہمیت جتانے کی خاطر، اس لیے کہ یہ جو اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے، ان میں اوس کا قبیلہ چھوٹا تھا، خزرج کا بڑا تھا، اور اس کا سردار یہ تھا سب سے بڑا، اور اس کے لیے طے ہو چکا تھا، مدینے والے اس ضرورت کو محسوس کر رہے تھے کہ یہاں 5 قبیلے آباد ہیں، اور 2 تو قدیم عرب کے ہیں جو یمن سے آ کر آباد ہوئے، اوس اور خزرج، اور 3 عرب سے باہر سے آئے ہوئے ہیں یہودی قبائل، بنو قینقاع، بنو نذیر یا نذیر اور بنو قریظہ۔ اب 5 قبیلوں کا ایک شہر ہے، ہر قبیلے کا نظام تو اپنی جگہ مستحکم ہے، اس کا ایک سردار ہے اور اس کی بات قبیلے والوں کو ماننی ہے، لیکن ان 5 کے درمیان معاملات جو ہیں، کوئی آربیٹریٹر ہونا چاہیے، کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے شخص کہ جس کی بات وہ 5 سنے اور مانے۔ اس لیے انہیں بادشاہ کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی کو ہم اپنا بادشاہ بنا لیں، اور قرۂ فال بنام من دیوانہ زدند عبداللہ ابن ابی، اس کے بارے میں طے ہو گیا یہ ہمارا بادشاہ ہوگا، اس کے لیے تاج تیار ہو گیا سونے کا، تاج پوشی باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے، اس کے سارے خواب بکھر گئے، لہذا منافق اول بھی وہ اور رئیس المنافقین بھی وہ۔ ایمان تو وہ بھی لے آیا، اگرچہ لایا ذرا لیٹ غزوہ بدر کے بعد، لیکن یہ ہے کہ وہ ایمان لایا تھا اسی انداز کا کہ ابھی دیکھیں گے، ہوا دیکھو، ہوا کا رخ دیکھو، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، کوئی حالت ایسی ہو جائے کہ پھر معاملہ تلپٹ کر دیا جائے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، جبکہ منافق کا کوئی عمل بھی قبول نہیں۔ لیکن یہاں فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ دیکھیے اصولی اعتبار سے بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل جو ہے قبول نہ ہو۔ یہاں ایمان کے بغیر نیکیوں کے اعمال کے قبولیت کا اعلان کیا جا رہا ہے، گویا کہ یہ ایک خاص رعایت ہے، اس لیے آیت ختم ہو رہی ہے ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ یہ اس کے شان غفاری کا صدقہ ہے، یہ اس کی شان رحیمی کا صدقہ ہے کہ اس حال میں بھی تمہارے اعمال اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ قبول فرما لے گا۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا۔